بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں نیشنل وائس آف اسپیشل پرسن کی آڈیو ویڈیو نشریات۔ آج ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں اپنی یادوں سے کچھ لے کر۔ میرے والد محترم جناب چودھری محمد اصغر علی صاحب 7 نومبر 2008 کو جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ آج ان کی برسی ہے اور مجھے آج وہ شدت سے یاد آ رہے ہیں۔ ہم سب لوگ اپنے والدین سے کہیں نہ کہیں بہت پیار کرتے ہیں، اور والدین یقیناً اپنی اولاد کے لیے ایک سایہ، ایک شجر اور ایک تحفظ کا احساس ہوتے ہیں۔ جب ہم اولاد تھے ہمارے جذبات اور تھے، اب ہم والدین کی جگہ پر ہیں اور ہمیں اس حقیقت کی سمجھ آتی ہے کہ والد کا جذبہ اور والد کیا ہوتا ہے۔ اب میں خود کو ان کی جگہ رکھ کر سوچتا ہوں تو یقین جانیے دنیا کی ہر وہ چیز مجھے سمجھ آتی ہے جو میرے والد نے میرے لیے کی ہوگی۔ میں ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے آج ان کی سنائی ہوئی ایک کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس کہانی کو میں نے جب اپنے انتہائی بچپن میں اپنی والد کے گود میں بیٹھ کر سنا تھا، ان کے ساتھ لیٹ کر کئی بار سنی وہ کہانی، اور مجھے یاد ہے کہ میرے والد نے میرے بچپن میں اسی کہانی کو مجھے بارہا سنایا، اور یہ کہانی مجھے 2012 میں سمجھ آئی کہ جب مجھ پر ایک ایسا وقت آیا جس میں مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ میں نے کدھر جانا ہے، اپنی اولاد کے لیے سوچنا ہے۔ میں ایک گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اپنا فیصلہ کیے ہی چاہتا تھا کہ مجھے یہ کہانی سمجھ آ گئی، یاد آ گئی۔ مجھے لگا کہ انہوں نے یہ کہانی کئی برس پہلے 2012 کے لیے مجھے سنائی۔ تو آئیے پھر وہ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سپہ سالار جو کسی بادشاہ لبتگین کا غلام تھا، اس کا نام سبکتگین تھا، وہ جنگل میں شکار کی تلاش میں پھر رہا تھا۔ گھوڑے پر دوڑتے دوڑتے اپنی سپہ سے دور ہو گیا اور شکار کہیں دکھائی نہ دیا۔ اچانک اس کو ایک ہرنی کا بچہ نظر آیا۔ اس نے گھوڑا اس کے پیچھے دوڑا دیا اور کچھ ہی دیر میں ہرن کے بچے کو پکڑ لیا اور اس کو اٹھا کر اپنے گھوڑے پر سوار کر لیا۔ اپنی واپسی کی جانب چل رہا تھا کہ پیچھے مڑ کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک ہرنی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور وہ التجا کر رہی ہے کہ میرا بچہ مجھے لوٹا دو۔ سبکتگین سے نہ رہا گیا، اس نے اس بچے کو زمین پر چھوڑ دیا۔ بچہ دوڑتا ہوا اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ہرنی اس کی طرف خوشی سے دیکھ رہی ہے، اس کی آنکھ میں آنسو ہیں، جیسے وہ اس کا شکریہ ادا کر رہی ہو، جیسے وہ اس کے لیے دعائیں کر رہی ہو۔ رفتہ رفتہ ہرنی نے واپسی کی جانب سفر شروع کیا۔ بچہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور سبکتگین گھوڑے کے ساتھ کھڑا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ ہرنی چلتی جا رہی تھی، پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک اس کو بتا رہی تھی کہ وہ سبکتگین کا شکریہ ادا کی ہے اور آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے کچھ دعا کر رہی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہرنی اس کی نظروں سے اپنے بچے سمیت اوجھل ہو گئی۔ سبکتگین خالی ہاتھ، یا شاید کہیں کہ مکمل ہاتھوں سے بھرے ہوئے، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور واپس آ گیا۔ اس ملک کا بادشاہ جو بے اولاد تھا، وہ قریب المرگ تھا۔ اس نے مرتے وقت اپنے غلام سبکتگین کو وصیت کی کہ یہ میرے ملک کا بادشاہ ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ البتگین کے انتقال کے بعد سبکتگین اس ملک کا بادشاہ بن گیا، اور کہتے ہیں کہ اس بادشاہ بننے کے بعد وہ یہ کہتا رہا کہ اگر میں اس مقام پر پہنچا ہوں تو صرف اس ہرنی کی دعا ہے، اس ماں کی دعا ہے جس کی ممتا اس کو میرے پیچھے تک لے آئی۔ جی ہاں، کہتے ہیں کہ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور بعض ایسے فیصلے جو اللہ آپ سے اچانک سے کروا دیتا ہے، آپ کی آزمائش ہوتی ہے اور آپ اس آزمائش پہ پورے اتر آتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے، اور جو آپ کے لیے کسی کے دل سے دعا نکلے، اگر آپ رحم کر دیں، آپ اس کے ساتھ بھلائی کر دیں، آپ اس کے ساتھ نیکی کر دیں، اور اس کی دی ہوئی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اللہ تک پہنچتی ہے اور وہ قبولیت پا جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اسی طرح
بھلائی کیجیے، نیکی کیجیے اور رحم دلی کیجیے کہ رحم دلی اللہ تعالیٰ کو بہت ہے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہماری یہ کہانی آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔